نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ نور سحر کی میزبان اور بہت ہی مشہور و معروف ثنا خوان رسول فائزہ کامران صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج آپ کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ڈاؤن ہے۔ غلط لگ رہا ہے آپ کو؟ غلط لگ رہا ہے؟ جب میں کلام پڑھوں گی نا پھر اس کے بعد بتائیے گا بیٹری چارج ہے یا ڈاؤن۔ کلام پڑھتے ہوئے تو ماشاءاللہ آپ کی ایکسٹرا چارج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی مجھے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آج بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ ہم لوگ ٹرانسمیشن جب شروع ہوتی ہے اس سے بہت پہلے یہاں آ جاتے ہیں اور پوری ٹرانسمیشن کے دوران کافی متحرک رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی اور رات کا پہر کافی گزر چکا ہے تو تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تھکن تو ہو جائے گی، رات بھر جاگیں گے اور آپ سے 4 گھنٹے پہلے سے میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ بالکل بالکل، اور نہیں جتا نہیں رہا لیکن میں بیچ میں بتا دوں ناظرین کو، میں آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، یہ بیچارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے اسکرین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہمیں اس کا فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن الحمدللہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے، جس کا کریڈٹ یقیناً سب سے پہلے آپ کو اور پھر ہماری پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ تو اگر محنت کا پھل آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارا مقصد جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں نیت صاف و منزل آسان۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے ساتھ میں تعارف کراؤں گا یہاں پر موجود ثنا خوان رسول سید محمد اویس ساگر اور سید جمال علی شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید ہماری اس بس میں۔ اور ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج نور سحر میں جو نعت مقابلہ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا کوارٹر فائنل جو ہے وہ بزم ثناگر میں کیا جا رہا ہے اور اس کے امیدوار یہاں پر موجود ہیں۔ اور پہلے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے سائم اور جو دوسرے ہیں ان کا نام ہے شاہزیب۔ السلام علیکم۔ ارے سائم، اتنے چھوٹے سے مقابلے میں ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو سائم بیٹا شروع کیجئے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں منزل نہیں چلتے کسی کی، یہاں منزل نہیں چلتی کسی کی، مدینہ والا ہی بولوا رہا ہے، مدینہ والا ہی بولوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ بات ہے ماشاءاللہ فائزہ، اتنی چھوٹی عمر میں اور یہ کانفیڈنس۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ جو دوسرے امیدوار ہیں نعت مقابلے میں وہ کیسا پڑھیں گے، لیکن اس عمر میں یہ لائیو آ کر پڑھنا میں سمجھتا ہوں یہی اس کی جیت ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور اسٹرانگ پڑھا ہے اس نے، اس عمر کے لحاظ سے جو اس نے اوپر کے نوٹس لگائے ہیں نا وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ کنسرے ہو جاتے ہیں، اس میں نوٹس بگڑ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس نے بالکل پرفیکٹ نوٹ لگایا ہے، سارے نمبرز ہی نوٹ پہ اس کے چلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے امیدوار ہیں وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ جی شاہزیب آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور
سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو بھلا سے پھر میرے دنیا میں شام ہو جائے بھلا سے پھر میرے دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. کیا بات ہے جی. فائزہ کامران کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اب چونکہ کوارٹر فائنل ہے اور آگے مقابلہ اور سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. دونوں ہی پارٹیسپینٹ نے بہت اچھا پڑھا لیکن سائم چونکہ چھوٹے ہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے انہوں نے بہت پرفیکٹ پڑھا ہے تو میں آج کا ونر جو ہے وہ انہیں کو قرار دینا چاہوں گی. لیکن ایک بات میں کہوں گی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں بیٹا, ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت جلدی میں پڑھ ڈالا کلام, اس کلام میں بہت گنجائش ہے, ہر کلام میں گنجائش ہوتی ہے. جتنا ٹھہر کے آپ پڑھیں گے نا اتنا ہی آپ کے گلے کو ریلیکس ملے گا, آواز بھی اچھی تھرو اچھا نکلے گا. آپ نے اتنا جلدی میں پڑھا, بالکل سکون سے آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اچھا پڑھیں گے آپ. اور شاہزیب نے جو کلام پڑھا کلام اچھا پڑھا, لیکن یہ جو آپ نے آخر میں ریورب والی اپنی بنائی نا ٹون, اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے مارکس کٹتے ہیں کیونکہ اس سے گلے کو تھوڑی آپ کی اسٹیبلٹی ملتی ہے تو آواز لہراتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. ایک سا اپنا ٹون رکھا کریں, ٹھیک ہے. لیکن ونر جو ہے وہ ہمارے سائم. ٹھیک ہے سائم بیٹا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آج کے آپ فاتح ہیں. اور شاہزیب آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے کیونکہ انعد کا مقابلہ ہے, اس میں یا تو کوئی جیتتا ہے یا کوئی سیکھتا ہے, ہار کے یہاں سے کوئی نہیں جاتا. انشاءاللہ دوبارہ جو مقابلہ ہوگا دوبارہ محنت کر کے آئیے گا, انشاءاللہ پھر دوبارہ فاتح ہوئیے گا. اور اسی کے ساتھ میں فائزہ کامران آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. میں چونکہ اب الوداع جمعہ ہے تو اس حوالے سے میں کلام پیش کرنا چاہوں گی. الوداعی کلام. بالکل. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا,
الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی اب وقت رخصت ہے آیا اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان اور تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اللہ فائزہ کارمن کیا بات ہے الوداع الوداع ماہ رمضان پتہ بھی نہیں چلا کس طرح سے 25ویں سحری آ گئی اور نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہوگا ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اور اسی کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا سید محمد اویس ساگر سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری گئے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری گئے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری گئے سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری گئے قربان دلوں جان گئے کیا شان تمہاری گئے قربان دلوں جان
کیا پیش کروں آقا کیا چیزیں ہماری یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری محمد اویس ساگر، اور اب میں گزارش کروں گا سید جمال علی شاہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ دیکھا ہے روح جمال رسالت، تو تاغ عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ وہ دیکھا ہے روح جمال رسالت، تو تاغ عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آرزو ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی، مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی، مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر۔ بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا، جس کا نام ہے روشن پاکستان تقریری مقابلہ، اور یہ مقابلہ روزانہ سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں دیکھتے ہیں، لیکن آج 2 کوارٹر مقابلے تھے اور اسی وجہ سے 1 کوارٹر مقابلہ جو ہے بزم سناگر میں رکھا گیا ہے، جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا اور نمرہ آرائیں صاحبہ۔ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت بزم سناگر میں خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھی موجود ہیں ثنا خوان رسول سید غالب قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں مقابلے کے امیدوار۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا حذیفہ ملک سے کہ حذیفہ ملک شروع کیجیے۔ جی بالکل جناب والا،
शब ज़ुल्मत की सफ़ाकी का ये मंज़र देख कर ज़मीं दहल जाए, आसमां रो पड़े कि रोए ज़मीन में खुदा का घर, वो अहले ईमान का किबले अव्वल, वो अहले ईमान का किबले अव्वल, वो सरज़मीन मुक़द्दस के रहने वाले निहत्ते लाचार फ़लस्तीनी मिस्ल आतिश नमरूद में जल रहे हैं। इसलिए हर तरफ बारूद और आग ही आग है, खूह में लथपथ लाशें ही लाशें हैं। गज़ा की गलियों में लाशें, सहरी में लाशें, इफ्तार में लाशें, जवानों की लाशें, बुजुर्गों की लाशें, औरतों की लाशें हैं। इस पर सितम अक़वाम आलम की इस मिस्ल बेहिसी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। जनाबे वाला, ऐसी सफ़ाकी और बर्बरियत के बावजूद अक़वाम आलम की खामोशी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना के मुतरादिफ खामोशी, नाम नेहाद इंसानी हमदर्दी की दागुली पॉलिसी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। जनाबे वाला, गैर तो गैर अपनों की बेहिसी दबे लफ्ज़ों आया हैं, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। बिलाशुबा किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। हमने तो अहमद मुरसल के इरशादात भुला दिए हैं, खालिक कायनात के अहकामात भुला दिए हैं। इसीलिए आज मिल्लत इस्लामी की 100 अरब की आबादी में, 40 लाख इस्लामी फौज में, 52 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपा सालार, कोई ऐसा लश्कर जरार नहीं कि मिस्ल फारूकी और अयूबी की तरह बैतुल मक़दस आज़ाद कराए। और शिद्दत दर्द से मेरी ये आहो बुका निकलती है कि वो तेरे महाजिर, तेरे अंसार कहाँ हैं? जो बद्रो ओहद में थे वो सरदार कहाँ हैं? मक्के में जो थे साथ वो 2-4 कहाँ हैं? कुछ देर को फिर वक्त उन्हें मांग रहा है। जनाबे वाला, आज हम अपनी गैरत ईमानी भूल गए हैं। वो हम ही थे जिनकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के अल्लाहु अहद कहते थे। वो हम ही थे कि यहूदो हनूद राम राम करते रहते थे। वो हम ही थे जिसने कश्तियां जलाई थी, वो जवान हम ही से था जिसकी हैबत से सलेबी आज तक कांपते हैं। शुक्रिया। क्या बात है। ये तो हुज़ैफा मलिक, और अब मैं दरख्वास्त करूँगा तलहा हुसैन बंगश साहब से। जी तलहा हुसैन। सूर बच चुका है और हम इज़राइल का इंतहाई कर्ब और बेबसी की हालत में इंतज़ार कर रहे हैं सदर आली वकार। मैं वक्त के इबरत कदे में खड़ा होकर दारो रसन की आजमाइश देख रहा हूँ, और इब्तिदा का पता नहीं और इंतहा का मालूम नहीं, और सदर आली वकार सफ़र आगे बढ़ता है। और मैं देखता हूँ कि कश्मीर में उन बहनों की सताइश उभरती है और वो कहती हैं कि उनके भाई उस पर कुर्बान हो गए। और फिर उनमें उन मुहाजिरीन को देखता हूँ जो अपनी मुजाहिदीन के खात्मे के लिए अपना मकसद रखते हैं, और उनको किसी भी तहत अपना बुलंदी का इर्तिका नहीं मिलता। और सदर आली वकार यहाँ से बात आगे बढ़ती है और सफ़र आगे बढ़ता है, और किसी को अपनी बुका का सिलसिला नहीं मिलता, और इसी की बदौलत बात आगे नहीं बढ़ पाती। सदर आली वकार, हम लफ्ज़ों में उलझ गए और हमने अमल को फरामोश कर दिया, और हम अपने असलाफ का नाम तो लेते हैं मगर असलाफ की तारीखी को हमने भुला दिया। और इसी बदौलत ये नगमा हमें सुनना पड़ता है कि हम तो ये तलहा हुसैन बंगश। और अब मैं गुजारिश करूँगा समन ज़ैदी से। जी समन ज़ैदी, शुरू कीजिए। इजाज़त है। सदर जी वकार, हम कुर्रे अर्श के बदबख्त तरीन लोग हैं जो खुश भी हैं और मुतमईन भी। ये लाशें हमारी तो नहीं, ये लाशें तो फ़लस्तीनियों की हैं, ये लाशें शामियों की हैं, ये लाशें यमनियों की हैं। सदर जी वकार, अभी हमारे घर सलामत हैं, हमारे लोग सलामत हैं, हमारे ख़ानदान सलामत हैं, हमारा कुनबा सलामत है, तो फिर हम क्यों किसी के कत्ल पर सोग मनाएं? हम क्यों किसी की यतीमी पर रंज करें? सदर जी वकार, हम क्यों किसी आफिया, किसी ज़ैनब, किसी सुंबुल पर आंसू बहाएं? सदर जी वकार, हम क्यों किसी ज़ैनब, किसी आफिया, किसी सुंबुल पर आंसू बहाएं? सदर जी वकार, अगर कश्मीरियों का खून पानी से सस्ता है तो ये उनका नसीब, शाम अगर तबाही के दहाने पर खड़ा है तो ये उसका मुकद्दर। सदर जी वकार, अगर लबनान में बारूद बरसे या यमनियों का सो गुजरे, हमें किसी की आहो बुका से क्या लेना? हम किसी की गरीबी और मुफलिसी पर क्यों मातम करें? जिनके आंगन में गरीबी का
شور ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ صدر ذی وقار، یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے کبھی ملبے میں دبا دیے جاتے ہیں تو کبھی پانی میں بہا دیے جاتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کی موت پر افسردہ ہوں؟ ہم کیوں کسی کے لٹنے پر آہو زاری کریں؟ اس درد و غم کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ وہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ صدر ذی وقار، ہم لوگ کس کس چیز پر سوگ منائیں، ہم لوگ کس کس چیز پر ماتم کریں؟ کبھی کوئی بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں کسی کی آہو بکا سے کیا لینا؟ کبھی کوئی بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں تو چائنیز، اٹیلین اور تھائی کھانا ہے۔ کبھی کسی ماں کا لال اپنی ڈگریاں اپنے سینے سے لگائے اپنے آپ کو زندہ جلا دیتا ہے تو جلا دے، ہمیں تو ابھی آکسفورڈ سے اپنی ڈگری بھی حاصل کرنی ہے۔ صدر ذی وقار، کبھی بچے گندا پانی پی کر اسپتالوں میں دم توڑ دیتے ہیں تو توڑ دیں، ہمیں کسی کی آہو بکا سے کیا لینا؟ ہمیں کسی کی آہو بکا سے کیا لینا؟ محفلیں لٹ گئیں، جذبات نے دم توڑ دیا، ساز خاموش ہیں، الفاظ نے دم توڑ دیا۔ صدر ذی وقار، چنگیز خان نے ظلم کی انتہا کر دی تو یہ اس کا ضمیر، شام میں، بغداد میں صدر ذی وقار، چنگیز خان نے ظلم کی انتہا کر دی تو یہ اس کا ضمیر، بغداد میں سادات کے لہو سے، بغداد کو سادات کے لہو سے بنایا گیا تو یہ اس کا مقدر، شام میں لوگوں کے سروں سے مینار بنائے گئے تو یہ ان کا نصیب، فلسطین میں اب تک 32,000 لوگ مر چکے ہیں اور 72,000 لوگ زخمی ہیں تو یہ ان کا مقدر، ہمیں کسی کی آہو بکا سے کیا لینا؟ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، ہمدرد ہزاروں، اس قوم محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ شکریہ۔ حسن اور نمرہ رائیں صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ کوارٹر فائنل تھا۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ آج یہ کوارٹر فائنل کا مقابلہ ہے۔ مجھے بھی مایوس کیا اس کے مقابلے نہیں، مطلب جب پہلے ہمارے اسپیکر آئے حذیفہ تو شروع میں وہ اٹک گئے، لیکن اس کے بعد ان کا مواد بہت اچھا جا رہا تھا، پھر وہ دوبارہ بھول گئے، ایسا لگا جیسے ان کی تیاری کی کمی ہے، پھر اٹک رہے تھے، بار بار اسی کو شروع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی، ایٹ لیسٹ انہوں نے روسٹم نہیں چھوڑا، مجھے چیز اچھی لگی۔ لیکن جب تیاری کرنے بیٹھے تو پلیز کوشش کرو کہ اسے کوارٹر کی تیاری سمجھ کے کرو، کیونکہ پھر آر یا پار کا کیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد طلحہ آئے، طلحہ نے بہت مایوس کیا، آپ نے سٹارٹ بہت اچھا لیا، لٹرلی مجھے بہت پسند آیا، مجھے لگا کہ شاید آپ کوالیفائی کر جاؤ گے، لیکن جو آپ نے روسٹم چھوڑا نا وہ آپ نے غلط کر دیا۔ اور میں یہاں پہ بتاؤں کہ ذاتی طور پہ میں طلحہ کو بہت لائک کرتا ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے آڈیشن دیا تھا اور وہ اس سے کئی درجے بہتر تھا۔ ایگزیکٹلی، دیکھو آپ کے پاس نا جب تک ٹائم ہے نا روسٹم مت چھوڑو، مقرر ہونے کا ہمارا ایک اصول یہی ہے کہ روسٹم پہ رہو، اپنا وقت پورا کر کے اترو، کیا پتا کسی لمحے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے۔ پھر سمن آئی تو اسٹارٹ میں تھوڑا سا اٹکی، اس کے بعد جس طریقے سے وہ لے کے گئی، مجھے اور حسن کو دونوں کو لگا کہ آج کی ونر ہماری سمن ہو سکتی ہے، لیکن جیسے وہ بھولی، پھر بیچ میں کئی جگہ پہ انہوں نے ریپیٹ کیا، لیکن جب بھول کے انہوں نے اینڈ کیا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ کوارٹر فائنل والا راؤنڈ نہیں لگا تھا، آپ لوگ کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ خود سوچو، آپ نے اتنے راؤنڈ، انیشیل راؤنڈ اور وہ سارے راؤنڈز کلیئر کیے، اتنے سارے بچوں کو پیچھے چھوڑا، اب جب واقعی میں ایک وقت آئے کہ آپ کو آگے بڑھنا تھا اور آپ لوگوں نے تیاری کو اتنی ہلکی لے لیا تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ جی حسن مرزا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تینوں مقررین ہی ایسے ہیں جن میں سے میرے اس پورے مقابلے کے اندر میں کہوں گا کہ پسندیدہ ترین مقررین تھے، اور یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ سب سے مشکل راؤنڈ تھا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے راؤ بھائی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کا پریشر خود ہی پارٹیسپینٹس اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ حذیفہ اچھے مقرر ہیں، ان کو میں پہلے بھی سنتا رہا ہوں، اور واقعی طلحہ نے بہت مایوس کیا ہے آج، اور سمن جو ہیں انہوں نے بہت اچھا آج اپنا سٹارٹ لیا تھا، اور کانٹینٹ مواد کے حوالے سے تینوں کے اندر سمن کا کانٹینٹ بہت زیادہ بہتر تھا، لیکن ہم دونوں کے اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہے اور جو کہ مقابلے کا اصول و ضوابط ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقرر 18 سے کم نمبر لیتا ہے تو ہم کسی کو بھی کوالیفائی نہیں کرواتے، تو ان تینوں مقررین کے ہی 18 سے کم نمبر ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، تو اتفاق رائے سے یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے ہی کوئی یا کسی پیچھے مقرر کو ہم وائلڈ کارڈ انٹری کے اوپر آگے جو ہے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرا دیں گے۔ فی الوقت
ان تینوں میں سے کوئی بھی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں مطلب آج کا ونر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں سید غالب قادری کی جانب. اور جانے سے قبل میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن پروگرام ابھی ہمارا اختتام کو نہیں پہنچا ہے. غالب قادری کے کلام کے بعد عالمی شہرت یافتہ سراخوان رسول سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب کے انٹرویو کا تیسرا پارٹ آپ ملاحظہ کریں گے. اور میں گزارش کروں گا سید محمد خالد صاحب سے. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں مولا, آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں آقا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کہ دیوار ہو درو بام حرم, جالیاں دیکھوں کہ دیوار ہو درو بام حرم, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں آقا, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں مولا. اب رمضان مبارک ہے, رمضان مبارک ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی شہرت یافتہ سراخوان رسول سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کچھ نعت خوانوں کے حوالے سے. فصیح صاحب, جیسا کہ ابھی نعت خوانوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, آج کے دور کے جو نعت خواں ہیں, جو خاص طور پہ نئے نعت خواں ہیں, ان میں نے ادب کا فقدان بہت دیکھا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک رات میں جب اسٹار بننے کی آپ کوشش کریں گے پھر تو یہ تو چیز آئے گی نا. اچھا, پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک چینل پہ پڑھ لیا یا سوشل میڈیا پہ ان کی فالوئنگ بڑھ گئی تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جناب علی ہمیں جو ہے وہ لوگوں سے تقاضے کرنے چاہیے, رقم کے پیسے مانگ کے. اور ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے کے بچے ہیں وہ بھاری بھاری رقم لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے پروگرام میں آئیں گے تو ہم اتنے پیسے لیں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. بالکل. اپنی ساری توجہات اللہ کی جانب رکھیں, اللہ کے رسول کی جانب رکھیں, اور ان سے اس بات کی دعا مانگیں کہ وہ ہم کو اپنی بارگاہ سے عطا فرمائیں. نہ کہ نہ جائے میں آپ کی جیب پہ نظر رکھوں, آپ کسی اور کی جیب پہ نظر رکھیں. اللہ کے کرم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے عطا پہ نظر رکھیں, اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا. اب مسئلہ سے بھی آ گیا کہ ادب کا فقدان آتا وہی ہے جب آپ کی تربیت ہی نہ ہو. آپ کی تربیت ہی نہیں ہوئی, آپ کو پتہ ہی نہیں بزرگوں کی صحبت میں کیسے بیٹھنا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بزرگوں کی صحبت سے مراد یہ نہیں ہے میری کہ جناب علی کسی کی عمر 60 سال کی ہے تو وہ بزرگ ہے. بزرگ وہ بھی بزرگ ہے, لیکن اس بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا ہے کہ جس نے اپنے بزرگوں سے کچھ سیکھا ہے. میں آپ سے بات کروں, آپ پتہ نہیں اس تک وہاں پہنچ سکتے. جب آپ اپنے بزرگوں سے ادب سیکھیں گے تو آپ آگے آنے والوں کو بھی وہ ادب منتقل کریں گے. آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خود ادب نہیں ہے تو آپ میں ادب کہاں سے آئے گا؟ با ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا, ابا جی پیر کامل کون ہوتا ہے؟ اعمال تو سب کے اچھے ہوتے, بظاہر سب اعمال اچھے کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کر رہے ہوتے سب اعمال اچھے. میرے ابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا جس کی صحبت میں بیٹھ کر حضور کی محبت مل جائے سمجھ لینا یہ پیر کامل ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, ادب آئے گا. بالکل, حضور کی محبت سکھاتی ہی ادب ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بات کر رہے ہیں نعت خوانوں کے کہ ان میں ادب کا فقدان ہے. میں تو آپ کو بتا دوں وہ لوگ جو بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے, ادب وہاں پہ آپ نے دیکھا وہ جس طرح لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, فرسٹریشن ہے وہ ان کے چہرے سے, ان کے منہ سے جو جھاگ نکل رہی ہوتی ہے, ان کی آنکھوں سے جو انگارے نکل رہے ہوتے ہیں, یہ تبلیغ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو ہے وہ بھلائی ہے, یہی اسوہ حسنہ ہے, اس سے سیکھو.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाअदब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाइखलाक कौन हो सकता है? आप जब हुजूर की महराब व मिंबर की बात करेंगे तो आपको अपने अंदर इखलाक मुस्तफ़ी को इख्तियार करना होगा। बेशक। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी यही था कि आजकल जो महफिल नात में हम देखते हैं जो कि नकीब महफिल होते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के मुक़द्दस हस्तियों का नाम ले रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कोई अपने वालिद या वालिदा का नाम भी इस तरह से ना लेता होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, वही बात करूँगा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद हमारे लिए बेहतरीन नमूना अहले बैत उज़्ज़ाम की ज़िंदगी में और सहाबा किराम की ज़िंदगियों में। हमें इनसे सबक सीखना चाहिए, हमें इनकी तालीमात को पढ़ना चाहिए और कुछ अख़ज़ करना चाहिए, वहाँ से कोई चीज़ लेनी चाहिए। अब जब आप अदब की बात करेंगे, जब आप इसकी बात करेंगे कि हमें कैसा माशरे के अंदर होना चाहिए, हमें माशरे में ऐसा होना चाहिए कि जैसा एक मुसलमान को होना चाहिए। अगर आप गुजर रहे हैं और आपके बराबर में कोई ऐसा शख्स गुजरा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके करैक्टर को देख के कहे ये मुसलमान है, जिससे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, जिसको ये मुसलमान हुआ कि जिनको देख कर शर्माए हनूद, वो किरदार नहीं हो आपका। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि फसीहुद्दीन सरवर्दी साहब जो है वो आज के ज़माने की जो महफिल नात है या जो नात हुआ है उससे सेटिस्फाई नहीं है। जो नए नात खान आ रहे हैं बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, वही देखें, अब इस वक्त जो जोर दिया जाता था, वो जोर इस पर दिया जाता है कि जी बहुत अच्छे सुर के अंदर पढ़ना, जो रागदारी हो, उस्ताद नज़ाकत अली भी पीछे छोड़ जाए आप। अच्छा, फिर दूसरा एक तबका वो है कि जो बिल्कुल चलत के साथ और जिस तरह झनकार से उस स्टाइल के नात खानी को शुरू किया। अब जब आपकी तरबियत ही नहीं हुई, मैं इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि उनका तो तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं है, पूरा फोकस हुआ है आवाज़ पर। आवाज़ के साथ साथ अगर आप सही कलाम ही नहीं पढ़ रहे तो उसके क्या आपको लज्जत महसूस होगी? तो जहाँ आप अच्छे अदायगी के साथ अल्फाज अदा करें, वहाँ अच्छी अदायगी के साथ लहन को भी अदा करें, ताकि एक दोनों का, लहन का और तलफ़ुज़ का बाहम जो इश्तराक के साथ, उसके हम आंगी के साथ जो आप कलाम पेश करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ऊपर ज़रूर असर करें। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, आप तो तलफ़ुज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने देखा है कि जो पढ़ रहे होते हैं कलाम, उसके मायने भी नहीं मालूम होते। अगर आप पूछ लें कि इस शेर का क्या मायने, तो सोच रहे चले माने का ये हो जाता है कि बस चलो नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कलाम इंतखाब करता हूँ, अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने मुझे नहीं पता, मैं मालूम करता हूँ इसके क्या माने। बहुत अच्छी। कल को अगर कोई मुझे पूछे आपने जो लफ्ज़ पढ़ा इसके माने क्या है, तो मैं बता तो सकूँगा। तो आप जो कलाम पढ़ रहे हैं, आप उस कलाम को ज़रूर, आप एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, दोबारा जब आपने पढ़ना है तो किसी से पूछ लें इसके माने क्या है। ठीक। अच्छा, एक अलमिया ये भी है कि आजकल के जो नए नातख़्वां हैं, मैं ये बात नए नातख़्वां की कर रहा हूँ, जो पुराने सीनियर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कि उनको हम्द और मुनाजात का नहीं पता, नात इस्तिग़ासा का नहीं पता, नाकिब के बारे में नहीं पता, तो कौन इन लोगों को बताएगा? ये खुद सीखे ना, हमने खुद सीखा ना, अपने वालिद साहब से सीखा और दीगर बुजुर्गों से सीखा। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान टेलीविज़न पर, रेडियो पाकिस्तान पे जब हमने नात खानी शुरू की तो सिर्फ ये नहीं था कि आओ जी पढ़ जाएं, अभी तो ये है कि जी आएँ कलाम पढ़ें चले जाएं। तो बाकायदा स्क्रिप्ट एडिटर होते थे रेडियो पाकिस्तान में, वज चुगताई साहब होते थे जिनको हमें नात दिखानी होती थी कि हम ये कलाम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर ये होता था पढ़ रहे हैं, आपको कहते थे सुनाओ भाई, पढ़ कैसे रहे हो, तलफ़ुज़ भी ठीक है आपका क्या नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न में मुदब्बिर रिजवी साहब होते थे जिनको हमें सुनाना भी होता था और जिनको कलाम दिखाना भी होता था। अब तो ना दिखाते हैं ना सुनाते हैं, जो समझ में आया आके पढ़ देते हैं। मतलब ये है कि जो नए नातख़्वां को चाहिए कि तरबियत लेना, आप सीखें, आप सीखें। अच्छा, फिर आप देखें ना, जो आप सीनियर जिन नातख़्वां की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम आपको सही बता रहा हूँ, मैं अभी तक सीखने के अमल से गुजर रहा हूँ, सीखता हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ सीख ली, ऐसी बात सुन ली, मैं कहूँगा नहीं, मैं इसको पूछूँ ये इसका मतलब क्या है और इसकी अदायगी क्या है और इसको पढ़ना कैसे है और इसको सुनना कैसे है। सुनने के लिए भी आपको समाज चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छा शेर पढ़ दिया, अब मुझे ये सोचना होगा कि इन्होंने जो पढ़ा है उसके मायने क्या है, पता ही नहीं है कुछ, अब दाद दिए जा रहे हैं। ओ भाई, जो इसने शेर पढ़ा है पता है जो दाद दी है? नहीं जी, मैंने तो शेर पर दाद थोड़ी दी, अब इसने जो अंग पढ़ा है ना, जो इसने अंग पढ़ा है, मैं उस पर दाद दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा कलाम, और मैं बताऊँ या आप अपनी पसंद का पढ़ें? आप बताएं। रहमत बरस रही है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर
ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی محفل نعت کی، تو اکثر ایک چیز دیکھی گئی ہے محفل نعت میں کہ کہا جاتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، تو کیا حضور سے عشق کا پیمانہ صرف ہاتھ بلند کرنا رہ گیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ نعت خانوں نے شروع کیا؟ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں، اب سبھی کہہ رہے ہیں یہ جہاں سے سٹارٹ ہوا پہلے اس کو پکڑے نا آپ۔ یہ تو خود تقریریں کرنے والوں نے، واز کرنے والوں نے یہ چیزیں شروع کی، جس کو نعت خانہ نے اڈاپٹ کیا ہے وہاں سے۔ یہ جہاں سے یہ چیز آ رہی ہے پہلے آپ اس کی نشاندہی آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ سب سے پہلے تقاریر کرنے والے، واز کرنے والے لوگوں نے یہ چیز شروع کی، جس کو نعت خانوں نے بھی اختیار کر لی، جو سرین بالکل غلط ہے۔ مجھے آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ میں نے کہا جی مجھے داد دیں؟ میں نے آپ سے میں نے کبھی کہا کہ جناب علی میرے شعر پہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں جی میں جس نے مدینہ جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور جناب علی اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے لگواؤ؟ میں نے کبھی لائے نہیں۔ آپ کلام ہی ایسا پڑھیں پوری محفل کے اندر، پوری محفل کے اندر ایک سننے والا بھی ہے نا، آپ اپنا میسج دیں اس کو۔ آپ کو لوگوں سے اچھا، آپ پھر ایسے ایسے خطبہ اور ایسے ایسے نعت خان جن کا باقاعدہ ایک نام ہے، وہ کہتے ہیں آگے والوں نے سبحان اللہ کہہ دی، پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد پیچھے وہ بھی کہتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ پیر نصیر الدین صاحب کے ساتھ میں ایک پروگرام میں نے لندن میں کیا، تو اس طرح مولانا صاحب یہ کر رہے تھے، تو پیر صاحب نے پنجابی میں کہا او مولانا صاحب پہلے سبحان اللہ والی گالتے کر، واہ 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 واہ، آپ سبحان اللہ والی بات تو کریں، لوگ خود بخود کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، مطلب بات ایسی ہو کہ بندہ خود ہی بے اختیار کہہ اٹھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ تقاضا کرنا کہ ہاتھ اٹھائیں اور نعرے لگوائیں، یہ منصب آپ کا تھوڑی ہے، یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ تو عوام جو لوگ سن رہے ہیں ان کے اندر اگر وارفتگی پیدا ہوگی تو وہ خود ہی کہیں گے اور خود ہی نعرے لگائیں گے۔ بالکل۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو حضور پاک سے نہیں عشق کرتا وہ ہاتھ بلند کریں۔ اچھا، بے خیالی میں ایک لڑکے نے ہاتھ بلند کر دیا تو لوگوں نے اس کے مذاق اڑایا کہ آپ نہیں عشق کرتے، آپ پیار نہیں کرتے۔ اس لڑکے نے جا کے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، استغفر اللہ ربی من۔ اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پھر پیدا کرتے ہیں، تو لوگ پھر نعت خوانی کی محفلوں سے واضح و تقریر کے واسطے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا، پھر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ لوگ اشارے کرتے ہیں داد کے لیے۔ اچھا، اب نہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ آپ نے ہاتھ اٹھوانے، آپ نے ہاتھ کے اشارے کرنے کہ مجھے داد دو۔ ایسے کیا ہے یہ؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری محفل کو حضور سن رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما رہے ہیں تو آپ کا کیا طور طریقہ ایسا ہے؟ اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، آپ کو غور کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب نعت حضور کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو اس کے پیسے جو ہے انتظامیہ سے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ اور پھر نعت پڑھی جاتی ہے، کلام پڑھے جاتے ہیں کہ ان کا مانگتا ہوں، جو مانگتا ہونے نہیں دیتے، اور پھر جیسے ہی کلام ختم ہوتا ہے تو انتظامیہ سے کہتے ہیں لائیں پیسے دیجیے۔ کیا یہ وہ مجھے اس وقت یاد آ گیا وہ جیو کے جو اینکر ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں راؤ صاحب، اس میں صرف آپ نعت خانوں کو ہی نہیں قصوروار نہ ٹھہرائیں، اس کے اندر یہ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ساری مال کی جنگ چل رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر نعت خان یہ ایسے شعر پڑھ رہا ہے تو وہ لوگ جو تقاریر کرتے ہیں وہ بھی تو پھر مانگتے ہیں، وہ بغیر مجھے بتا دیں کون سا تقریر کرنے والا فری میں آ کے آپ کے یہاں تقریر کر جائے گا، مجھے بتا دیں۔ لیکن تقریر والے تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو مانگنا جائز ہے۔ اچھا، اور نعت خان کا ناجائز کیسے ہو گیا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کیا اجارہ والا؟ جی کہ وہ پیسے مانگنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے، دیکھیں آپ فتوے تو اوروں کے پاس بھی بہت سارے فتوے پڑے ہیں، آپ اپنے اندر ایک مفتی بٹھائیں جو آپ کے اندر مفتی ہو، وہ فتویٰ دے آپ کو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا کرائے کی آمد و رفت کی سہولت کے علاوہ رہائش یہ تو تمہارے حق ہیں، باقی کسی سے تقاضا مت کر۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو الحمدللہ میں آج تک میں با آسانی کے ساتھ سہولت والا سفر کرنا چاہتا ہوں،
اور سہولت والی رہائش چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا, اور یہی ہر ایک کو کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو یہ سدھرے گا کیسے؟ یہ اس لیے نہیں سدھرے گا کہ جو اصلاح کے لیے طریقہ اختیار کر رہے ہیں اصلاح کرنے والے, ان کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو اس غلط کام کرنے کی توجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے اوپر لٹھ لے کے شروع ہو جائیں اور میرے کہہ دیں جی یہ فلانا ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ ادھر سے نکل گیا, یہ ادھر سے خارج ہو گیا, ادھر سے داخل ہو گیا. نہیں, اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے اس طرح تبلیغ کریں. کسی کو کردار کشی مت کریں, کسی کے اوپر بلا وجہ کے لیے خطرناک حملے مت کریں اس کی ذات کے اوپر. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح کریں. اس کو 25 لاکھ دیے کیوں, اور ہم کو کیوں نہیں دیے؟ وہ نعت خان کو بزنس کلاس میں بلائے, ہم کو اکانومی کلاس میں کیوں بلائے؟ اس میں مال کی جنگ نہیں تو کون سی اصلاح ہے بتائیں؟ آپ کون سی اصلاح ہے اس کے اندر؟ کوئی اصلاح نہیں ہے. آپ وہی چیز چاہ رہے ہیں جو اس کو ملی ہوئی ہے. اچھا, بات حملے کی ہو رہی, تو آج کا پروگرام دیکھ کے شاید بہت سارے ناطخواں گئے کہ شاہ صاحب نے تو آج ہمارے پہ بہت سارے حملے کر دیے. میں تو بھائی دیکھیں, جہاں میں غلط ہوں مجھے بتائیں کہ میں غلط ہوں. ٹھیک. اچھا, یہ رقیق حملے میں کسی پہ نہیں کرتا بھائی, میں وہ بات کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں. جب تک آپ کے قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا یہ معاشرہ نہیں سدھر سکتا. اور ہمیں خود, میں کہتا ہوں کسی مفتی کا فتویٰ بعد میں لیں, پہلے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اچھا, اندر کے مفتی تو چھوڑیں شاہ صاحب, آج کل تو فیس بک کے مفتی بہت بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اس سارے مفتیوں کو چھوڑ دیں نا, جتنے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں مفتی سب کو چھوڑ دیں, تمام علامہ کو چھوڑ دیں. اپنے اندر, ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک اور ضمیر والا مفتی, فصیح الدین یہ ہے کہ فصیح الدین اندر جس کو ضمیر کہتے ہیں, وہی مفتی بھی ہے, وہی علامہ بھی ہے, وہی فلامہ بھی ہے. اس سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن آپ پتہ ہے کہ اس کو آپ نے دیا ہے صلح, وہ سو چکا ہے, اور پتہ نہیں شاید نیند کی بڑی بہت ہائی ڈوز لے کے وہ سو چکا ہے, اس کو جگانا پڑے گا. بالکل ناظرین, اس کو جگانا پڑے گا. اور نعت کے حوالے سے گفتگو ابھی کافی باقی ہے.